اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند سے بیدار فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین نے کہا کہ اے اللہ کے محبوب، آپ کو ہمارے ساتھ سفر پہ چلنا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا کہ میرے محبوب کو میرے پاس لے آؤ۔ جبریل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر حتیم کعبہ میں لے آئے۔ اس کے بعد آپ کو زمزم کے پاس لے آئے اور زمزم کے کنویں کے قریب آپ کو لٹا دیا، اور آپ کے سینے مبارک کو چاک کیا، یعنی آپ کے سینے مبارک کو دو حصوں میں چاک کیا، اور آپ کے قلب اطہر کو باہر نکالا، اور آپ کے قلب اطہر کو زمزم کے پانی سے دھویا، اور ایک سونے کا تشت جو جبریل امین اپنے ساتھ جنت سے لے کر آئے تھے، جو ایمان، حکمت، علم سے بھرا ہوا تھا، وہ آپ کے قلب اطہر میں ڈال دیا۔ اس کے بعد قلب اطہر کو دوبارہ اپنی اصلی جگہ پہ رکھ کر سینے مبارک کو یوں دوبارہ ملا دیا۔ اس کے بعد وہ سواری جس کو براق کہتے ہیں، روایات میں جو اس سواری کا جو قد ہے وہ یہ ہے کہ وہ سواری یعنی براق خچر سے کچھ چھوٹی اور حمار سے کچھ بڑی تھی۔ وہ سواری جس کو براق کہتے ہیں وہ بھی جنت سے جبریل امین اپنے ساتھ لے کر آئے تھے۔ اس سواری پر آپ کو بٹھایا اور آپ کو اپنے ساتھ سفر پہ لے کے چلے۔ آپ مکہ مکرمہ سے چلے تو سب سے پہلے آپ جس جگہ پہ رکے وہ یثرب یعنی مدینہ منورہ تھا۔ جبریل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پہ اتریے اور 2 رکعت نفل پڑھ لیجئے، یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ کو ہجرت کر کے تشریف لانا ہے۔ اس کے بعد آپ چلے تو آپ طور سینا پہ جا کے رکے۔ طور سینا وہ درخت، وہ پہاڑ جہاں موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تھے۔ تو جبریل امین نے آپ سے کہا کہ یہاں پہ بھی اتریے اور 2 رکعت نفل پڑھ لیجئے، یہ وہ جگہ ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تھے۔ اس کے بعد پھر آپ براق پہ سوار ہوئے اور آپ مدین پہنچے، حضرت شعیب علیہ السلام کی بستی۔ حضرت جبریل امین نے کہا کہ یہاں پر بھی 2 رکعت نفل پڑھ لیجئے، یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بستی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ براق پہ سوار ہوئے تو آپ بیت اللحم پہنچے، یہ وہ جگہ جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ جبریل امین نے آپ سے کہا کہ یہاں پر بھی 2 رکعت نفل پڑھ لیجئے، یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اس کے بعد پھر آپ براق پہ سوار ہوئے اور آپ بیت المقدس پہنچے۔ وہاں آپ کے آنے سے قبل تمام انبیاء کرام پہلے سے ہی موجود تھے، اور وہاں پر اذان بھی ہوئی، اقامت بھی ہوئی۔ ایک روایت کے مطابق ملائکہ بھی وہاں پہ اترے، تو تمام انبیاء کرام نے اور ملائکہ نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں نماز ادا کی، اور یہ نماز فرض نماز نہیں تھی بلکہ نفل تھی، اس لیے کہ یہ نماز عشاء کی نماز کے بعد اور فجر کی نماز سے پہلے تھی، اس لیے یہ نفل نماز تھی۔ اب یہاں سے آپ کا سفر عرش شروع ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کو 2 صورتوں میں ذکر فرمایا، ایک سورہ اسراء میں، دوسرا سورہ نجم میں۔ سورہ اسراء زمین کا سفر بتاتی ہے اور سورہ نجم جو ہے آسمانوں کا سفر بتاتی ہے۔ اب یہاں سے آپ براق پہ سوار ہوئے، پہلے آسمان پہ آپ پہنچے۔ پہلے آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ اس کے بعد آپ دوسرے آسمان پہ تشریف لے گئے، تو دوسرے آسمان پہ آپ کی ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ پھر آپ تیسرے آسمان پہ تشریف لے گئے، تیسرے آسمان پہ آپ کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی۔ پھر آپ چوتھی آسمان پہ تشریف لے گئے، وہاں پہ آپ کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی۔ پھر آپ جو ہے 5